بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو میں باقی چیزوں پر بات کریں اس سے پہلے ایک تصویر دیکھیے. یہ تصویر جو ہے یہ 28 تاریخ 7واں مہینہ 2022 یعنی کہ جولائی کی 28 تاریخ 2022 پچھلے سال مریم نواز شریف نے ٹویٹ کی تھی. یہ ہے اعظم نذیر تارڑ کی تصویر. آپ ان کے ٹویٹ کا عکس دیکھ رہے ہیں. مریم نواز شریف نے لکھا تھا ہیرو آف دا ڈے, اور وہ جو اعتراف کرتے آپ کی کامیابی کا, آپ چھا گئے گرو, وہ مریم نواز شریف نے جیسچر بھی اپنے ٹویٹ میں دیا ہوا تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کی. معاملہ یہ تھا کہ ججز کی تقرری کی صورتحال تھی ہمارے سامنے, اور اس موقع پر انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ ڈٹ گئے, ججز تقرری والے معاملے میں ڈٹ گئے. چیف جسٹس کو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر زیر کر لیا. مریم نواز شریف نے لکھا ہیرو آف دا ڈے. اب آج اعظم نذیر تارڑ کی معافی کو یاد کیجیے. ان سے پوچھا گیا 2 جونیئر ججز کی تعیناتی ہوئی, کیا آپ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں, میں پارلیمان سے بھی معافی مانگتا ہوں, میں قوم سے بھی معافی مانگتا ہوں. بات یہ کہ آپ صحیح سمجھتے تھے یا غلط سمجھتے تھے, آپ کا موقف تھا, لیکن جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے تھے کم از کم اس پر ڈٹ جاتے. آپ تو صحیح سمجھتے تھے اس کو. 2 روز پہلے آپ کی پارٹی ہیڈ نے, کیونکہ ڈی فیکٹو ہیڈ تو مریم نواز شریف صاحب ہے, انہوں نے کہا ہیرو آف دا ڈے, اور 2 روز کے بعد جو ہے وہ آپ جو موقف تھا دوسری جانب کا اس کو تسلیم کر کے بیٹھ گئے تھے, اور آج آپ قوم سے معافی مانگ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہے. یہ اکثر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے ایسی صورتحال میں. اب کیا ہوا ہے, اب یہ لوگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ لوگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ سے. لیکن ان کی تمام لڑائی سے پہلے ایک چیز اور دیکھیے. ہمارے یہاں بہت سے صحافی یہ بڑے ٹپیکل پرو پی ڈی ایم صحافی ہیں. پہلے میں ان میں سے اکثر لوگوں کو نا پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, معاف کیجیے گا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ صحافی سمجھتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے بہادر ہیں, اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے. اب اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو یہ بہادری ہے, طاقتور کے سامنے آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے چکر میں اگر آپ اینٹی آرمی ہو جاتے ہیں, اینٹی سولجر ہو جاتے ہیں, تو یہ بہادری نہیں, یہ بےہودگی ہے. وہ لوگ جو آپ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کا تو آپ قرض اتار ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے ہمارے ہاں جب بھی بات ہوتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے جواب طلب کرنے کی, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بولنے کی, کئی حد تک للکارنے کی, تو ٹھیک ہے آپ سوال کیجئے, طاقتور کے سامنے آپ بول رہے ہیں, بات کیجئے, لیکن اپنی فوج کے خلاف بات مت کیجئے. تو ہم بہت سے لوگوں کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے تھے, اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ یار کئی دفعہ تو اگر ضرورت پڑتی ہے یہ لوگ اور آگے چلے جاتے ہیں. لیکن اب آپ ان لوگوں کو دیکھیے, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ اب اس سچویشن میں آپ کو کہاں نظر آ رہے تھے؟ چیف جسٹس بندیال کے بارے میں یہ لوگ باتیں کر رہے تھے. جو چیف جسٹس نے ملاقاتیں کی نا بردر ججز سے, اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہوگی ڈیفینیٹلی کہ یار آئین کہتا ہے, قانون کہتا ہے 90 دن میں انتخابات ہونے, تو اس سے کیسے آگے جائیں گے؟ یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے اس کو کیسے آگے لے کر جائیں گے؟ یہ سچویشن تھی. تو یہ جو سچویشن تھی اس پر چیف جسٹس نے ملاقاتیں کی ہوں گی. اب ان ملاقاتوں کے حوالے سے ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, ڈر گیا, بیٹھ گیا, سفید جھنڈا لہرا دیا, سفید جھنڈا فضا میں بلند کر دیا, جان کی امان پاؤں تو یہ والی باتیں کرنے لگا, ہار مان لی, یہاں تک ہو گیا تھا. یہ بڑے ٹپیکل, آپ کو یہ بڑے بڑے نام صحافیوں کے ہمارے ہاں, اور جن میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ یہ ایسے لوگ ٹاؤٹ قسم کس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ملتے ہیں, یہ لوگ آپ کو نظر آئے چیف جسٹس کا مذاق اڑاتے ہوئے. چیف جسٹس نے بنایا 8 رکنی بینچ, تو ان سب کا دم نکلا. اس کے بعد 8 رکنی بینچ بنانے کے بعد چیف جسٹس نے اب جب یہ فیصلہ دے دیا ہے تو ان لوگوں کا اور دم نکل گیا. ان لوگوں کی ہو گئی ہے ایسی کی تیسی. اور ایک خبر اور ہے, یہ لوگ عمرے پر گئے ہوں نا مکہ مکرمہ, وہاں سے ان کے رابطوں کے حوالے سے خبر ہے, میں ابھی آگے جا کر آپ کو دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اس وقت دیکھیے کہ عدالت نے اہم ترین چیزیں کیا ہیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے جو عدالت نے کہا ہے. عدالت عظمیٰ کے 8 رکنی لارجر بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر آج کی عدالتی کارروائی کا حکم نامہ جاری کیا ہے.
حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ نے مجوزہ بل کے ایکٹ بننے کے بعد عمل درآمد روک دیا. آپ نے بل پاس کر لیا, صدر کو بھجوا دیا, صدر نے واپس کر دیا, پہلی مدت گزر گئی, 10 دن کی دوسری مدت گزر جائے گی, صدر منظور کر لیں گے یا خود بخود قانون بن جائے گا. سپریم کورٹ نے کہا دونوں صورتوں میں, صدر منظور کریں یا خود بخود قانون بن جائے, دونوں صورتوں میں قانون بننے کے بعد بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا تا حکم ثانی. جو آئے گا اس پر سپریم کورٹ نے اسٹے جاری کر دیا ہے. پھر عدالت نے کہا کہ سیاسی جماعتیں چاہیں تو کیس کی کارروائی کا حصہ بن سکتی ہیں, اور پاکستان بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کونسل, ان کو نوٹس جاری کیا ہے, سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے اور کہا گیا ہے کہ کارروائی کا حصہ بن جائیں. لارجر بینچ نے مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, تحریک انصاف کو, JUI فے کو, MQM کو, بلوچستان عوامی پارٹی کو, قاف لیگ کو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ عام حالات میں سپریم کورٹ صرف فیصلوں یا ایکشن پر حکم امتناع جاری کرتی ہے. عام طور پر قانون پر کوئی حکم امتناع نہیں دیا جاتا, لیکن یہ غیر معمولی حالات ہیں. عدالت نے یہ کہا ہے. عدالت کہتی ہے کہ موجودہ کیس کے حقائق اور اثرات معمولی نہیں. بادی النظر میں سپریم کورٹ کے اختیارات میں یہ ایکٹ براہ راست مداخلت ہے. عدالت نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ آرٹیکل 191 میں دیے گئے اختیارات میں رد و بدل کرنے کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں, اور عدالت کی پریکٹس اور پروسیجر میں رد و بدل خواہ کتنا ہی ضروری ہو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرتا ہے. مجوزہ بل یا ایکٹ کو آئین کے مطابق ہونا چاہیے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے. مجوزہ بل یا ایکٹ کو آئین کے مطابق ہونا چاہیے. آئین میں ترمیم کیسے ہوگی؟ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 چاہیے, 228 کا ووٹ ہاں میں چاہیے. ہاں میں یہاں ایوان میں PTI کے لوگوں کے نکل جانے کے بعد ایوان میں کل نمبر جو ہے وہ اس وقت 202 204 کا ہے, تو نمبر ہی نہیں ہے پورا. ٹوٹل جو 2/3 کے لیے چاہیے وہ تو بہت دور کی بات, وہ نمبر نہیں ہے جو اس کے حق میں ووٹ دے گا. تو یہ فارغ قسم کا کام ہے جو حکومت کرنے جا رہی تھی, کیونکہ آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اور عدالت نے کہا آئین کے مطابق. تو آئین میں 184(3) میں سپریم کورٹ کو تمام تر اختیارات ہیں. اب عدالت نے 2 مئی تک سماعت جاری اس کی جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. کہہ کیا رہے تھے یہ لوگ ہمارے ہاں کہ دیکھیے 20 تاریخ کو یہ از خود قانون بن جائے گا, اس کے بعد بینچ بنانے کا اختیار بندیال صاحب کے پاس, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس, سردار طارق مسعود صاحب کے پاس ہوگا. 3 لوگوں کے پاس جو حکومت نے طے کیا ہے. تو پھر بینچ بندیال صاحب اپنی مرضی کا نہیں بنا سکیں گے. یہ عدالت ہے, آپ ان کے اختیارات میں گھسیں گے تو یہ آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ جملہ یاد آیا آپ کو؟ یہ تنویر الیاس کو کہا گیا ہے, کیونکہ آپ صرف حکومت سے نہیں چمٹے ہوئے, اقتدار سے نہیں چمٹے ہوئے, آپ طاقتوروں کی طاقت سے چمٹے ہوئے ہیں, آپ تسموں سے چمٹے ہوئے ہیں. اس لیے تسموں سے چمٹنے کے باعث آپ کا یہ حال ہو رہا ہے. آپ ووٹ کو عزت دینے کے قابل نہیں ہیں. یہ آپ کا نعرہ پہلے بھی جھوٹا تھا, اب بھی جھوٹا ہے. باجوہ صاحب نے یہ اپنے انٹرویوز میں خود کھول کر رکھ دیا تھا. اب میں جاتے جاتے آپ سے عرض کروں, خواجہ آصف صاحب نے آج ایوان میں ایک بات کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے لوگ لائے گئے, عمران خان کے دور میں لا کر پاکستان میں بسایا گیا. ان میں سے بعض لوگ زمان پارک بھی پہنچ گئے ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے. تو مجھے خیال آیا کہ افغانستان سے آنے والوں میں ایک شخص پہنچا تھا لندن میں ایون فیلڈ پہنچا تھا. ایون فیلڈ میں میاں نواز شریف کے پاس پہنچا تھا. میاں نواز شریف کے پاس پہنچنے والے اس شخص کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا نام ہے حمداللہ محب. یہ افغانستان میں تھا اور یہ پاکستان کو گالیاں دے رہا تھا جب اس نے جا کر افغانستان میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی تھی. اور یہ باتیں پاکستان کا وہ وزیر دفاع کر رہا ہے جو سب سے زیادہ پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتا رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.